اوکے جماعت چہارم، پچھلی مرتبہ جو ہے ہم نے آخری کے کچھ دنوں میں جو ہے وہ گرامر کیا تھا، اس لیے اب ہم ادب کی طرف جو ہے وہ جائیں گے۔ آج ہم سبق پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے حادثہ۔ آپ لوگوں کے پاس کتابیں موجود ہوں گی، کتابیں موجود ہیں آپ کے پاس؟ جواب دیجیے۔ آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں؟ جی، آپ نکالیں گے صفحہ نمبر 27 27۔ کیا ہوا شایان؟ جی کوئی مسئلہ ہے بیٹا؟ نو ٹھیک ہے، صفحہ نمبر باقاعدہ آغاز کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں اپنے سبق کا آغاز کرتی ہوں۔ سبق کا نام ہے حادثہ۔ آپ کو یہاں پہ جو ہے پکچر نظر آ رہی ہوگی، آپ کی کتاب نمبر 27 کتاب میں صفحہ نمبر 27 پر یہ سبق موجود ہے، ٹھیک ہے؟ لاسٹ جیسے میں نے یہ نہ کیجیے پلیز، یہ نہ کیجیے، مجھے پرابلم ہوگی پھر پڑھانے میں، اسکرین کو گندا نہ کیجیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، آپ کو پہلے پیراگراف میں بتایا دو دوستوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، میں منع کر رہی ہوں بیٹا یہ مت کیجیے، مت کیجیے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دو دوستوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، عرفان اور زہیب، جو ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اسکول جو ہے وہ ان کے گھر سے کافی دور تھا۔ اب جب وہ اسکول جا رہے ہوتے تھے تو ان کے راستے میں کھیت بھی آتے تھے اور کچھ گھر بھی آتے تھے۔ وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ پہاڑی علاقہ کس کو کہیں گے؟ پہاڑی علاقہ یعنی کہ جہاں پر پہاڑ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک طرف پل بھی بنا ہوا تھا، راستے میں گزرنے کے لیے جو ہے وہ پل بھی بنا ہوا تھا۔ پل کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی اونچائی والی جگہ پر جو ہے گزرنے کے لیے اس کے نیچے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ریل کی پٹری بھی ہو سکتی ہے، دریا بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر پل بنایا جاتا ہے تاکہ جو ہے ہم آرام سے کام کر سکیں، تو سوری گزر سکیں۔ دیکھیں میں آپ جو اسکرین کو اس طریقے سے جو ہے گندا کر رہے ہیں، اس سے میرا دھیان بھٹ رہا ہے، میں پڑھا نہیں پا رہی ہوں۔ یہ میں آپ کو لاسٹ وارننگ دے رہی ہوں، اب یہ نہ کیجیے، ادروائز میں اسکرین پر سے پکچر ہٹا دوں گی۔ اب اگر آپ نے کیا تو میں اسکرین پر سے پکچر ہٹا دوں گی، کیونکہ میرا دھیان جو ہے وہ اسکرین پر ہونے والے نشانات پر پڑ جاتا ہے، میں بتانا بھول جاتے ہیں کیا بتانا ہے۔ اب ایک طرف پل بنا ہوا تھا، اس پل میں سے کیا ریل گاڑی تھی، کیا گزرتی؟ ریل گاڑیاں گزرتی، اور اس سے بھی پل اسکول کے راستے سے ہٹ کر تھا، یعنی ان کے راستے میں وہ پل اسکول کے راستے میں نہیں آتا، اسکول کے راستے سے ہٹ کر اٹک اٹک کے آ رہی ہے۔ اچھا میں ایک مطلب آپ پھر بتاتی ہوں کہ اس میں جو ہے اٹک کے آ رہی ہے، ایک منٹ مس آپ کی آواز اٹک رہی ہے، مس آپ کی آواز اٹک رہی ہے۔ اوکے، اب آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ تو میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ دو دوست ہیں، عرفان اور زہیب، وہ ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسکول ان کے گھر سے خاصا دور تھا، اور اسکول کے راستے میں کھیت اور کچھ گھر بھی آتے ہیں۔ وہ ایک پہاڑی علاقہ یعنی وہاں پہ پہاڑی پہاڑ ہیں، اور ایک طرف پل بھی بنا ہوا ہے، اور اس پل پر سے ریل گاڑیاں گزرتی ہیں۔ وہ پل ان کے اسکول کے راستے سے ہٹ کر ہے، یعنی کہ ان کے اسکول کے راستے میں نہیں آتا۔ دونوں کبھی سائیکل پر اور کبھی پیدل اسکول جاتے تھے، یعنی کبھی وہ سائیکل کی سواری کر کے اسکول جاتے تھے، ورنہ پھر پیدل ہی اسکول چلے جاتے تھے۔ عرفان مہم جو تھا، اس کا دل چاہتا تھا کہ اسکول سے آتے جاتے ضرور روز کے راستے سے ہٹ کر چلے۔ عرفان کیا تھا، تھوڑا شرارتی تھا، مہم جو تھا اس کو الگ الگ کام کرنے میں مزہ آتا تھا، ٹھیک ہے؟
जो मिस आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। दोनों कभी साइकिल पर जाते थे, कभी स्कूल में जाते थे। इरफान क्या था, उसको अक्सर दिख जाता था कि वो स्कूल आते जाते जो उनका रास्ता है उसको हट कर चले। उसे नए रास्ते ढूंढने में मजा आता था। कभी कभी वो जुहैब को भी इस बात के लिए राजी कर लेगा कि आज हम स्कूल में दूसरे रास्ते से चलते हैं, और छुट्टी के बाद वो रास्ते में पढ़ने वाले एक बाग में चले जाते। मैं रीडिंग नहीं कर रही, टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा, छुट्टी के बाद वो रास्ते में पढ़ने वाले एक बाग में चले जाते थे, और वो बाग एक बूढ़े आदमी का था, और उस बूढ़े आदमी को सब चाचा मियाँ कहते थे। वो इस वक्त अमूमन आराम करने के लिए अपने कमरे में चले जाते थे, और ये दोनों क्या करते थे, चुपके चुपके दरख्तों पर चढ़ते थे। इरफान तो कभी कभी कोई फल भी खा लेता था, लेकिन जुहैब ऐसा नहीं करता था। जुहैब थोड़ा कम शरारती था, यानी वो इरफान की बातों में आ जाता था लेकिन गलत काम नहीं करता था, क्योंकि किसी के बाग में जाकर चुपके से उसे पूछे बगैर उसके फल को खा लेना ये एक किस्म की चोरी ही है, कि आप किसी की परमिशन के बगैर जो है उसके दरख्तों के फल खाएं, क्योंकि इससे वो अपनी रोज। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? आगे है कि बाग में किसी ने एक टायर को दरख्त पर रस्सी से बांधकर झूले की तरह लटका दिया था, जिस पर वो झूला झूलते थे। एक दिन चाचा मियाँ किसी काम से कमरे से निकल आए तो ये दोनों डरकर भागे और गिरते पड़ते घर पहुंचे। यानी कि लोग छुप छुप के सारे काम करते थे। किसी ने झूला लटका लिया, एक टायर बांध लिया किसी ने रस्सी में, तो इसको ये जो है वो झूले की तरह इस्तेमाल करने लग गए थे। और अगर अचानक चचा मियाँ नजर आ जाते तो ये लोग घबरा जाते थे और जो है घर की तरफ भागते थे। इस वाकये के बावजूद इरफान जुहैब को बाग में ले जाता, कभी तो चुपके से झूला झूल कर आ जाते और कभी चचा मियाँ की डांट खा कर भागते थे। यानी कभी तो पकड़े जाते थे और कभी डांट खाते थे। एक दिन इरफान को एक नई मुहिम सूझी कि मुहिम क्या होता है, मार्के का काम। ठीक है, यहाँ पे हम इसको शरारत के लिए ही इस्तेमाल करेंगे कि शरारती था इरफान, उसको एक नई शरारत सूझी। उसने क्या किया कि उसने जुहैब से कहा चलो रेल की पटरी पर चलकर देखें कि वहां से पहाड़ कैसा लगता है। आपको मैंने कहा ना कि यहाँ ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे जगह जगह रेल की एक पुल बना हुआ था और जिस पर रेल गाड़ियां गुजरती थी। तो इरफान ने जुहैब से कहा कि चलते हैं और उस पटरी पर खड़े होकर देखते हैं कि पहाड़ कैसा लगता है। जुहैब ने मना भी किया और कहा कि अम्मी इंतजार कर रही होंगी, बहुत देर हो जाएगी, लेकिन इरफान ने उसको राजी कर लिया। दोनों पटरी के पास पहुंचे तो वाकई वहां पहाड़ जो है एक दियो की तरह, यानी कि जिन की तरह लग रहा था, और उस पर चलते फिरते जानवर, इंसान, छोटे छोटे खिलौने महसूस हो रहे थे। इरफान ने कुछ बच्चों को बकरियां लेकर इस तरफ आते देखा तो उसके शरारती जहन ने एक और शरारत सोच ली। उसने जुहैब से कहा कि मैं इस लोहे के सतून को पटक कर लटकता हूँ, तुम उन बच्चों से कहना कि बचाओ ये यहाँ लटका हुआ है, इसे उतारो। वो पास आएंगे तो मैं छलांग मारकर उतरूंगा, और ऐसा करो जुहैब तुम पुल के नीचे चले जाओ। यानी कि जुहैब को पुल के नीचे भेज दिया, और खुद उसने ये शरारत सूझी कि वो रेल की सतून से जो है वो लटक जाएगा, ताकि जुहैब जो है वो सबको आवाज दे और यूं महसूस हो जैसे इरफान खतरे में है। जुहैब जैसे ही नीचे पहुंचा, इरफान जो है, सतून किसको कहते हैं, खंबे को। सतून किसको कहेंगे हम, सतून खंबे को कहते हैं। ठीक है, वो सतून पकड़ के खड़ा हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि एक मिनट, इसके बाद क्या हुआ कि जुहैब ने शोर मचाना शुरू ही किया था कि एक जबरदस्त चिंगारी इरफान के पास से निकलती देखी, इरफान को उड़ के पटरी से गिरते देखा। वो एक बिजली का सतून था, ठीक है, जिससे वो लटका हुआ था। उसमें से अचानक जो एक चिंगारी निकली और जुहैब ने देखा कि इरफान उड़कर पटरी से गिर गया है। जुहैब बुरी तरह डर गया, उसने बाग की तरफ भागना शुरू किया। उससे सामने चचा मियाँ का बाग
تھا اور وہ چچا میاں کے پاس گئے اور ان کو ساری بات بتا کر یہ کہا کہ ان کی مدد کریں. چچا میاں بھاگتے ہوئے پل پر چڑھے. سگنل نیچے تھا اور سبز بتی جل رہی تھی اور ٹرین آنے ہی والی تھی. اب کیا ہوا کہ عرفان ٹرین پر پل پر سے پٹری پر گرا ہوا ہے اور ٹرین بھی آنے والی ہے. کیا جو ہے اگر وقت پر جو ہے عرفان کو نہیں وہاں سے اٹھایا گیا تو وہ ٹرین کے نیچے آ کر کٹ سکتا ہے. انہوں نے جلدی سے عرفان کو گھسیٹ کر پٹری پر سے اٹھایا اور ان کے ہٹاتے ہی اسی پل ٹرین ان کے پاس بالکل پاس سے گزر گئی. ساتھ اپنا ویڈیو آف کریں بیٹا. ان کے بالکل پاس سے گزر گئی. زہیب نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو لوہے کے ستون پر ایک بڑا سا بورڈ لگا تھا جس پر خطے کا نشان لگا ہوا تھا. اچھا اپنی شرارت میں انہوں نے یہ تو دیکھا نہیں کہ لوہے کے ستون کے پاس ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس میں خطے کا نشان بنا ہوا ہے اور صاف صاف بالکل لکھا ہوا ہے کہ خبردار یہاں بہت زیادہ طاقت کی بجلی کی رو گزر رہی ہے. یہاں بہت زیادہ طاقت کی بجلی کی رو گزر رہی ہے. ساتھ آپ اپنا کیمرہ آف کیجئے بیٹا. ٹھیک ہے. اور اس بجلی کا جھٹکا ہی لگا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ پٹری پر گرا تھا. پھر زہیب نے کیا سوچا تو اب زہیب نے کیا سوچا کہ اگر ہم نے یہ پہلے دیکھ لیا ہوتا تو ہم ایسی حرکت کبھی نہ کرتے. ساتھ تو جی مس. انہوں نے کیا غلطی کی کہ انہوں نے اپنے جو ہے یہ بورڈ نہیں دیکھا اور جو ہے عرفان کی جان جاتے جاتے بچی. چچا میاں زہیب اور کچھ لوگوں کی مدد سے عرفان کو اسپتال لے گئے. ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ ان کو بجلی کا بہت زور کا جھٹکا لگایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور یہ بچ گئے. ساتھ بیٹا آپ جو ہے نا اپنی ویڈیو آف کر دیجئے. آپ بالکل نظر آ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے آپ پڑھ بھی نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے. اب زہیب نے سوچا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ یہ بچ گئے. اور عرفان کے اس سے کیا نقصان ہوا بجلی کے جھٹکے سے کہ عرفان کے سارے بال بجلی کے جھٹکے کی وجہ سے جڑ گئے تھے. وہ کئی دنوں تک بول نہیں سکا. ظاہر بجلی کا جھٹکا لگنا اس میں جان تک جا سکتی ہے. اس کا جو ہے بولنا بند ہو گیا تھا. اس کے سارے بال جڑ گئے. ایسے ایسے علاج کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوا اور اس واقعے کے بعد وہ کہتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے یہ سب کیوں کیا. اس نے شرارت میں یہ سب کیا تھا. اس سبق سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایسی شرارت کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمیں یا دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچے. اگر عرفان جو ہے اپنی شرارت کرنے سے پہلے آس پاس کا جائزہ لیتا تو اس کو وہ بورڈ نظر آ جاتا. وہ صاف صاف دیکھ لیتا اور پھر وہ یہ شرارت نہیں کرتا کیونکہ بجلی کا جھٹکا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جو ہے جان جانے میں ایک پل لگتی ہے اور دوسرا انسان اس کو بچا بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کو جب اس کو بجلی کا جھٹکا لگ رہا ہوتا ہے تو وہ اگر اس کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو بھی جھٹکے لگنے شروع ہو جائیں گے. یہ تو عرفان جو ہے وہ جھٹکا کھا کر گر گیا تھا. اگر وہ نہ گرتا تو اس کی جان بھی جا سکتی تھی. تو آپ نے کیا سبق سیکھا اس سے کہ ہمیں کبھی ایسی شرارت نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمیں یا دوسروں کو نقصان پہنچے. اب میں نئے الفاظ بتا دوں آپ لوگوں کو یا آپ کو سبق میں کچھ پوچھنا ہے. آپ کو سبق میں کچھ پوچھنا ہے. نو مس. چلے پھر میں آپ کو نئے الفاظ بتاتی ہوں. آپ نئے الفاظ کو نشان لگا دیں. اوکے ہم نئے الفاظ دیکھتے ہیں. آپ سب سے پہلا ہمارا لفظ ہوگا. میں یہاں پہ دو رشمی ہے والے الفاظ بھی ایک دو لوں گی تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے. سب سے پہلے ہم یہ دو چشمی ہے عموماً ایک دم کھیت لیں گے. اچھا اب ہم حادثہ بھی لے لیں. حادثہ عموماً جو ہے الف سے بچے لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن حادثہ آتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے. الف سے نہیں آتا اس لیے آپ آواز حادثہ کافی سلو ہو گئی ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ ایک تو حادثہ الف سے نہیں آتا اس لیے آپ حادثہ لفظ بھی لیں گے. اور کھیت کو دینے کا مقصد یہ ہے تاکہ میں دو چشمی ہے کہ کچھ الفاظ دوں گی تاکہ بچوں کو یہ اندازہ ہو کہ کہاں پر دو چشمی آتا ہے کہاں نہیں آتا. عموماً اس میں بچے غلطیاں کر لیتے ہیں. ایک دو الفاظ میں دوں گی.
اس کے بعد ہم تیسرا لفظ لیں گے مہم جو. آپ لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے یہ بھی دیکھیے کہ میں کیسے پڑھ رہی ہوں. مہم جو یہ رہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس صفحے پر اور زیادہ مشکل الفاظ نہیں, ہم دوسرے صفحے پر چلتے ہیں. ارے نہیں, ایک اور چیز, جب ہم عام طور پر لکھواتے ہیں نا تو کچھ بچے اسے عام الف مدہ والا عام لکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو صحیح کریں گے. یہ عام جو ہے عام یعنی کہ بالکل عام باتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور جو الف مدہ والا ہوتا ہے وہ مینگو ہوتا ہے, آم ہوتا ہے, اس کو ہم صرف اسی کے لیے استعمال کریں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم اگلے صفحے پر آتے ہیں. اگلے صفحے پر ہم لیں گے باندھ. یہ رہا لفظ ہے باندھ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لیں گے سوجی. ہم لیں گے لفظ سوجی. ٹھیک ہے, پٹڑی لے لیں گے. پھر ہم لفظ لیں گے پٹڑی.